قارون حضرت موسیٰ کا چچا زاد تھا۔ اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، تورات بھی پڑھتا تھا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہ رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ وہ ان کو فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو سستا خرید لیتا تھا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرتا تھا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ دیتا اور بے انصافی کرتا تھا، سود کھاتا تھا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اس قسم کے کاموں سے اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ تکبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف خالق کائنات کے لائق ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی صفت کا لائق نہیں۔ جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ سے تکبر اور غرور کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے نشانی عبرت بنا کر رکھ دیا۔ قارون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ قارون نے دولت کی بنا پر غرور اور تکبر کی سزا پائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر ظلم و ستم کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور قوم کو اٹھانی پڑتی تھی۔ اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتنا تکبر مت کرو، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بلائی طلب کرو اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بلاؤ، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر بلائی کی ہے ویسے ہی تم لوگوں سے بلائی کرو، اور ملک میں فساد نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر دی جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھی، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ قارون کے بہت سے خزانے تھے، ہر خزانے کی کنجی الگ تھی۔ قوم کے بزرگوں نے قارون کو نصیحت کی کہ اتنا تکبر نہ کر، تو قارون نے جواب دیا کہ میں ایک دانا اور عقل مند انسان ہوں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے اس نے مجھے بہت سی دولت دی ہے۔ قارون ایک دن قیمتی پوشاک پہن کر عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو آگے پیچھے قیمتی پوشاکیں پہنائے ہوئے لے کر بڑے ٹھاڑ سے اترتا ہوا نکلا۔ اس کا یہ ٹھاڑ دیکھ کر لوگوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، یہ بہت خوش قسمت ہے اور نصیب والا بھی ہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ وہ زکوٰۃ کرے گا۔ جب اس کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ میں نکلی تو وہ مکر گیا، لہٰذا اس کے دل میں حرص و لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی، اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جمع کیا جو اس کے حمایتی تھے اور کہا، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا ہے جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے، فلاں فحاشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر کوئی زنا کرے خواہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو، سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ سے کہا، اگر یہ کام آپ نے بھی کیا ہو تو یہی انجام ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، اگر یہ میں نے بھی کیا ہو تو یہی سزا ہوگی۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فحاشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ عورت لائی گئی تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے لیے دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات دلائی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ عورت تھر تھر کانپنے لگی اور مجمع کے سامنے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدہ کی حالت میں آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ پڑی، قارون اور اس کے پیروکار اس میں دنسنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا مکان اور خزانہ اس میں چلا گیا۔ جب یہ زمین میں دنس گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت سی تاریخی حقائق نقل کی گئی ہے اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے عبرت بنی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ ہمیں غرور اور تکبر جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔